اللہ پاک کا یہ مبارک نام صرف 7 بار پڑھ کر آپ نے سونا ہے۔ صبح اٹھے گی تو ہر طرف دولت ہی دولت پڑی ملے گی، غلط ہوا تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ ایسا عمل ہے جو آپ کو راتوں رات کروڑ پتی بنا دے گا۔ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، اللہ کا ایک بابرکت نام ہے الرحمن۔ جو بھی بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ میرے دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ سب سے پہلے اس کی مطلب سمجھ لیں، پھر اس کی فضیلت اور اس کے وظائف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ الرحمن، اس میں جو لفظ ہے رحمان، یہ بہت ہی پیارا نام ہے اور بہت ہی مبارک نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، بہت ہی فضیلت والا نام ہے۔ رحمان وہ پاک ذات ہے جو سب کے پالنے والا ہے، حاکم ہے، محبت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ محبت سے پرورش کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو ہر مخلوق، کتنی زیادہ مخلوق ہے اللہ کی، ہر مخلوق کی ہر لمحے الگ الگ ضرورت ہے اور اس کی ہر ضرورت کو اس کی طلب کے مطابق پورا کرنے والا یہ ہے میرا رب، جس کو رحمان کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک مطلب جو سامنے آتا ہے وہ ہے پیار، کہ تمہارا رب تم سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کو اسلام کی فضیلت اور اس کے مطلب کا تفصیل سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے وظائف کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ میں خود اپنی زندگی میں اس عمل کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے خوب بہت زیادہ نوازا ہے۔ ایک ایسے ہی میری جاننے والی تھی، ان کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ راولپنڈی میں رہتے تھے۔ 1 سال قبل ان کا مجھے میسج آیا کہ حالات بہت تنگ ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہے، میرے خاوند کا جو کاروبار ہے وہ بھی ٹھپ ہو چکا ہے، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ عمل بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ الرحمن پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے الرحمن کا وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ابھی صرف 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے، کاروبار جو بالکل تباہ ہو چکا تھا یکدم اس کو عروج آنا شروع ہو گیا۔ مارکیٹ میں کچھ لوگوں نے میرے خاوند کی مدد کی، جو کنڈم مال تھا وہ بھی میرے خاوند کے کچھ جاننے والے تھے، انہوں نے بڑے اچھے ریٹ میں اس کو اٹھا لیا، اور یوں اللہ پاک نے ہماری مدد کی اور آج ہم کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ میرے خاوند کا کاروبار جو ہے وہ عروج پہ جانے لگا۔ آج ہم نے 3 اپنے گھر لے لیے ہیں، 2 ہماری گاڑیاں ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ صرف اللہ کا جو بابرکت نام ہے الرحمن، الرحمن، الرحمن۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ آج تک انہوں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ یا رحمان تیرا شکر ہے، یا رحمان تیرا شکر ہے۔ تو اس عورت نے بتائے گئے طریقے پر عمل کیا تو اللہ پاک نے ان کے جو ایسے دن پھیرے ہیں کہ اب وہ لوگوں میں بانٹتے پھر رہے ہیں۔ تو میرے بہنوں، میری بھائیوں، اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ پر کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی آپ پر پریشانی ہو، آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک بہت زیادہ آپ کو نوازیں گے۔ ہر دعا مانگتے وقت یا رحمان، یا رحمان کہہ کر مانگے، آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، اس عمل کی تفصیل آپ ذرا جان لیں، اور اس عمل کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے مکمل نہیں دیکھا، ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے، تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا رپلائی آئے یا نہ آئے، آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی بھی گھر میں جادو ہے، جنات ہے یا نظر بد کا مسئلہ ہے، اگر کسی کو لگتا ہے اس کا کاروبار، اس کا رشتہ، اس کی روزی، اس کی بیماری جادو یا نظر بد لگی ہوئی ہے، تو 10 دن لگاتار ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان صرف 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اگر کاروبار رکا ہوا ہے، کاروبار چل پڑے گا۔ اگر رشتہ رکا ہوا ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا، اچھے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بیمار ہے، اس بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، آج ہی اللہ کو یا رحمان، یا رحمان کہہ کر پکاریں، انشاءاللہ وہ آپ کی ہر ضرورت کو سنے گا۔ محترم ناظرین، ہم تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ہمیں نہیں ٹالے گا۔
جب اس کو یا رحمان کہہ کے پکاریں گے۔ روایت میں ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی ناراضگی ہوئی، 4 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ آپ اس حالت کو سمجھ سکتے ہیں، 1 ماہ تک اگر ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہوتی تو دیہاتوں میں ہمارے کھیتوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ لوگ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر 1 ماہ بارشیں نہ ہوئیں اور آپ اندازہ لگا لیں 4 سال تک اگر بارشیں نہ ہوں تو کیا عالم ہوگا۔ ذرا ہم اپنے کرتوتوں کو تو دیکھیں، ہم کس منہ سے شکوہ کرتے ہیں، ہم کس منہ سے اللہ سے یہ گلے کرتے ہیں۔ ہمارا جو حال ہے، ہم پر تو پتھروں کی بارش ہو تو بھی کم ہے۔ آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، واٹس ایپ دیکھ لیں، آپ فیس بک دیکھ لیں، ہماری بہن بیٹیاں لنگے لباس پہن کر ناچ گانے کرتی ہیں۔ یہ توبہ کرنے کا وقت ہے۔ ہم اس حال میں پہنچ چکے ہیں، جو پچھلی امتیں تھیں صرف تھوڑا سا وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ پاک پوری بستیوں کو الٹا دیتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہم پر یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ابھی تک ہماری جو ہے وہ شکلیں تبدیل نہیں ہوئی، اللہ نے ہم پر پتھروں کی بارش نہیں کی۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے، تو آپ نے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی، تو 4 سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی۔ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ نے طریقہ بتایا تھا، وہی نماز استسقاء پڑھنے کا۔ ایک روایت میں ہے کہ 40,000، ایک روایت میں ہے کہ 70,000 لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ بارش برسا دے۔ روایت میں لکھا ہے کہ بارش تو نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ آپ نے دھوپ اور تیز کر دی ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے میرے کلیم اللہ، تم لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کو 40 سال ہو چکے ہیں، اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ یہ ساری اس ایک بندے کی نحوست ہے، اس کو کہے باہر آئے اور آ کر اقبال جرم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے۔ آپ نے فرمایا کون بخت ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہیں کیا۔ آج ہمارا حال دیکھ لیں، کتنے سجدے ہم مس کرتے ہیں۔ وہ باہر آئے، تمہاری نحوست کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب اس کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا۔ تو کیا دائیں بائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اپنی چادر اس نے اپنے اوپر کر لی، خود میں چھپا لیا اور اللہ سے عرض کیا کہ مولا جو گناہ کیے ہیں وہ تجھے معلوم ہے یا مجھے معلوم ہے۔ 40 سال تک تو نے پردہ رکھا تھا، آج کیوں ایسی نوبت آ گئی کہ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ تو یا اللہ 40 سال میں نے دن رات نافرمانی کی، اس وقت آپ نے راز رکھا۔ یا اللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ 40 سال جب آپ نے میرا پردہ رکھا ہے تو آج بھی میرا پردہ رکھ لے، میں توبہ کرتا ہوں ہر قسم کے گناہ سے۔ تو ناظرین روایت میں لکھا ہے کہ بس اتنے الفاظ کہنے تھے، آنکھوں میں سے صرف ایک قطرہ نکلا، صرف ایک قطرے سے ایسی چھم بارش برسی۔ کلیم اللہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ باہر کوئی بھی نہیں آیا، بارش کیوں ہوئی؟ تو اللہ نے کہا کلیم اللہ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی آج اسی کی وجہ سے جاری کر دی ہے، اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہمارے جو حالات ہیں، ہمیں اللہ سے صلح کی ضرورت ہے۔ اللہ صلح کے لیے تیار ہے، ہم صلح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ہم صلح کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اللہ صلح کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نماز 5 وقت کی لازمی ادا کریں، اور ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں وہ رحمان کیسے پردہ داری کرے گا، کیسے وہ آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کے حالات خراب ہیں، آپ نے کرائے دینے ہیں، آپ کے جو بھی حالات ہیں، انشاءاللہ اللہ کو الرحمن کہہ کے پکارے، دیکھنا کیسے وہ آپ کے اوپر عطاؤں کی بارش کر دے گا۔ تو کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔